یہ ہے اگر مگر، اور آج بات ہوگی اس وقت کی جب سورج پھٹ کر بے نور ہو جائے گا۔ جی ہاں، یہی بڑی سی بال جو ہمارے سولر سسٹم کے درمیان میں موجود ہے، جو ہماری زندگی کو حرارت دیتی ہے اور بجلی پیدا کرنے کے لیے سولر سسٹم کو لائٹ بھی۔ سورج کی بقیہ زندگی ایک مسلسل چلتے ہوئے ٹک ٹاک بم کی طرح ہے، اور آپ کو پتہ ہے یہ ٹائم ختم ہونے میں کتنی دیر باقی ہے؟ صرف 10 بلین ایئرز۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ 1 بلین میں کتنے زیروز ہوتے ہیں؟ اتنے۔ لیکن ابھی رکیے، یہ 10 بلین ایئر سورج کی ٹوٹل زندگی تھی، اور اس میں سے 5 بلین ایئرز وہ پہلے ہی گزار چکا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ سورج آدھی زندگی گزار چکا ہے اور صرف آدھی زندگی ہی پیچھے باقی ہے۔ اس کے بعد سورج پھیلنا شروع کرے گا اور ایک سرخ رنگ کا بہت بڑا دیو یا جن بن جائے گا، لیکن اس کے بعد یہ سکڑنا شروع ہو جائے گا، اور سکڑتے ہوئے یہ بہت ہی چھوٹی بال بن جائے گی، یعنی ایک مرتا ہوا چھوٹا سا ستارہ جو آنے والے کئی ارب سال تک ٹھنڈا ہوتا رہے گا۔ ویسے تو جتنا ٹائم ابھی باقی ہے اس میں ہماری بہت سی نسلیں اس دنیا سے زندگی گزار کے چلی جائیں گی، لیکن سوچئے کیا ہوگا اگر اچانک سے یہ سورج پھٹ کر اپنی روشنی کھو دے۔ آپ کو لگتا ہوگا کہ شاید جب سورج پھٹے گا تو آسمان پر بہت سی رنگ برنگی پھلجھڑیاں یا پھر آتش بازی دیکھنے کو ملے گی۔ نہیں، ایسا بالکل بھی نہیں ہے، کیونکہ سورج کی روشنی کو ہم تک پہنچنے میں 8.5 منٹ لگتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ جب اچانک سے سورج پھٹ کر اپنی روشنی کھو دے گا تو اس کا پتہ ہمیں 8.5 منٹ بعد چلے گا، لیکن جب تک ہمیں سورج کے پھٹنے کا پتہ چلے گا شاید ہماری زمین سورج کے گرد چکر لگانا بند کر کے خلا میں کہیں دور نکل جائے گی، کیونکہ سورج کے پھٹنے سے وہ قوت ختم ہو جائے گی جو زمین کو سورج کے گرد گھومنے پر مجبور کرتی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ہماری زمین سورج سے دور جانا شروع کر دے گی اور آہستہ آہستہ ٹھنڈی پڑنا شروع ہو جائے گی، کیونکہ سورج کی روشنی جو اس کے ایٹماسفیئر اور سطح زمین پر درجہ حرارت کو مناسب رکھتی ہے وہ ختم ہو چکی ہوگی، اور جب زمین ایسے ٹھنڈی ہونا شروع ہو جائے گی تو یہاں کے رہائشی کوشش کریں گے کہ کوئی ایسا طریقہ ڈھونڈ سکیں جس سے وہ اپنے جسم اور ارد گرد کے درجہ حرارت کو مناسب لیول پر رکھ سکیں۔ اس کے لیے شاید ان کے پاس یہ آپشن بھی ہو سکتا ہے کہ وہ زمین کے اندر گڑھے کھود کر ان میں چھپ جائیں، کیونکہ زمین کے اندر کچھ گہرائی میں جانے سے وہاں پر کچھ دیر کے لیے یقینی طور پر ٹیمپریچر ایک نارمل لیول پر رکھا جا سکے گا۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جب زمین سورج کے مدار سے باہر نکلے تو وہ قریبی کسی اور ستارے کے مدار میں چلی جائے اور وہاں سے روشنی حاصل کر کے اس کے گرد چکر لگانا شروع کر دے، لیکن اس کے چانسز بھی کافی کم ہیں کیونکہ ہمارے قریب ترین سولر سسٹم ہم سے کافی دور ہے۔ لیکن اگر مان لیجئے کہ زمین کے رہائشیوں کو سورج پھٹنے کا کچھ دیر پہلے اندازہ ہو جاتا ہے اور وہ زمین کے اندر رہائشیں بنا کر رہنا شروع کر دیتے ہیں جہاں پر وہ کچھ دیر کے لیے اپنے ٹیمپریچر کو کنٹرول رکھ سکیں گے، تو بھی مستقل طور پر ان کو اس ٹیمپریچر کو کنٹرول کرنے کے لیے شاید نیوکلیئر فیوژن یا فشن ری ایکشن کی مدد لینا پڑے، کیونکہ یہی وہ طریقہ کار ہو سکتے ہیں جن کی مدد سے بے انتہا قسم کی حرارت پیدا کر کے زمین کے درجہ حرارت کو مناسب لیول پر رکھا جا سکے۔ لیکن اس کیمیکل ری ایکشن سے جو تابکاری پیدا ہوگی وہ انسانوں کو ایک دوسرے طریقے سے مرنے پر مجبور کر دے گی۔ ہمارے نظام شمسی کا سورج غائب ہونے کے بعد ہماری زمین کا ٹیمپریچر صرف ایک ہفتے میں -17 ڈگری سیلسیس تک نیچے چلا جائے گا، اور ایک سال میں یہ ٹیمپریچر -73 ڈگری سیلسیس تک گر جائے گا، جو کہ صرف ایک سال کے اندر ہی زمین پر انسانی آبادی کی رہائش کو ناممکن بنا دے گا۔ اس کا یہ بھی مطلب ہوگا کہ صرف ایک سال کے عرصے میں ہمارے تمام سمندروں کا پانی برف میں بدل جائے، اور شاید 100 سال بعد تو ہماری پوری زمین کا ایٹماسفیئر جو کہ گیسز کی شکل میں ہے سارے کا سارا برف کی شکل اختیار کر لے، ہماری اوزون لیئر ختم ہو جائے گی، اور وہ تمام ایلیمنٹس جو لکوڈ شکل میں موجود ہیں جو ہماری زندگی کو ایک یا پھر دوسرے طریقے سے سپورٹ کرتے ہیں وہ تمام کے تمام لکوڈ سے ہوتے ہوئے ٹھوس یعنی برف کی حالت میں تبدیل ہو جائیں گے۔ سائنٹیفک ایکسپلینیشن کے مطابق خوش قسمتی کی بات یہ ہے کہ سورج کے پھٹنے کا یہ عمل راتوں رات نہیں ہو سکتا، بلکہ یہ ایک سلو پروسیس ہے جو کہ کئی سالوں پر مشتمل ہو سکتا ہے۔ لیکن دوسری طرف اگر ہم مذہب کی بات کریں تو بہت ساری آسمانی کتب سورج کے بے نور ہو جانے کے ٹائم کو قیامت کا ٹائم یعنی کہ اینڈ آف دس ورلڈ قرار دیتی ہیں۔ اگرچہ قرآن مجید یا پھر دوسری کسی آسمانی کتاب میں اس کی تفصیلات تو بیان نہیں کی گئیں،
لیکن سائنس بھی اس نظریے کو ضرور مانتی ہے کہ ایک نہ ایک دن سورج پھٹ جائے گا اور بے نور ہو جائے گا۔ سائنٹیفک ایکسپلینیشن کے مطابق اگر ہمارا سورج مرتا ہے تو ممکن ہے یہ کچھ اور ستاروں یا پھر سیاروں کو جنم دے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اندازہ نہیں کر سکتے کہ آنے والے سالوں میں ہماری زمین یا پھر گلیکسی کس شکل میں نظر آئے گی۔ دوسری طرف مذہبی ایکسپلینیشن ہمیں یہ ضرور بتاتی ہے کہ اس زندگی کے اختتام پر جب قیامت قائم ہوگی تو پوری دنیا فنا ہو جائے گی اور اس زمین و آسمان کو ایک نئے زمین اور آسمان سے بدل دیا جائے گا۔ شاید وہاں پر فزکس اور دوسری بہت ساری چیزوں کے قوانین یکسر بدل جائیں، یا پھر وہ قوانین جن کو ہم جانتے ہیں وہ سرے سے وہاں پر موجود ہی نہ ہوں۔